السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، الہ العالمین ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنی ربوبیت میں، وہ اپنی الوہیت میں، وہ اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے دعائیں کرو، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اسی کے روبرو رکھو اور اسی سے تعلق قائم کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں اس مسجد فرقان ملے پلی میں نواقض اسلام کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، وہ چیزیں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کا تذکرہ کل ہو چکا ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی سمجھ کر عمل کرنے والا مسلمان ہم سب کو بنا دے، آمین۔ اسلام سے خارج کرنے والی 10 اشیاء نواقض اسلام،
دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی 10 چیزیں، ان میں سے پہلے چیز ہم نے بتائی تھی کل. آج انشاءاللہ دوسری اور تیسری چیز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. قبل اس کے کہ ہم آج کا درس شروع کریں، 1-2 سوالات آپ سے انشاءاللہ میں کر لوں، پھر اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کل بہت ساری چیزیں آئی ہیں شرح میں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے جو چیز انسان کو خارج کرتی ہے، وہ پہلی چیز جو کل ہم نے پڑھی وہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا. سب بولے تو کوئی غلط بھی بولتے، کوئی صحیح بھی بولتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کیا بول رہا ہے. جی بھائی، شرک الاکبر. شرک دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. دوسرا سوال میں نے بتایا تھا کہ کل چھوٹا شرک یہ انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن وہ گنہگار رہتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا. اور یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان شرک کرے. انسان کوشش کرے، انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو شرک سے بچائے، اور انسان حتی الوسع کوشش کرے کہ ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے. چھوٹے شرک کی میں نے کچھ مثالیں دی تھی کل. ایک مثال کوئی پیش کرے. غیر اللہ کی قسم کھانا. بہت اچھا. تیسری بات یا تیسرا سوال اور آخری سوال یہ ہوگا، ہم نے بتایا تھا اسلام کا کیا معنی ہے. اسلام کا کیا معنی ہے یہ ہم نے کل بتایا تھا. بتا دیجئے، پڑھتے ہیں آج کا درس انشاءاللہ. جو جواب دیے وہ نہیں دینا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے اسلام کا کیا مفہوم ہے، اسلام کا کیا میننگ ہے. کل ہم نے بتایا تھا. جی، ایک اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. پورا جواب نہیں آیا، آدھا آ گیا آپ دونوں، لیکن پورا کل بتایا تھا ہم نے. جی، یہ اچھا. اور پہلے کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ آئے، اس دور میں اسلام کا معنی، اس دور میں بھی اسلام تھا اپنے نبی کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی اللہ کی عبادت کرنا. یہ اسلام کا معنی ہم نے بتایا تھا. ایک معنی. دوسرا معنی بھی بتایا تھا توحید کا اقرار کرنا، جو آپ نے بتایا تھا. ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک اور اہل الشرک سے برات کا اظہار کرنا، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا. چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا دروازہ، دوسری چیز، دوسرا ناقد جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ ہے من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ ویتوکل علیہم کفر اجماعا. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، جس انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنائے، ان واسطوں سے اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں شفاعت طلب کرتا ہے اور انہی پر بھروسہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کافر ہو گیا. اس پر اجماع ہے. یہ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ دعا مانگنا عبادت ہے، انسان کی ضرورت ہے. تو انسان کیا کرتا ہے دعا کرنے میں یا مانگنے میں؟ اپنے اور اللہ کے درمیان. مانگنے والا یہ کون؟ انسان. اس کو مانگنا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی کچھ حاجت ہے، اس کو مانگنا ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، مانگنے والا یہ، داعی یہ، اور جس کو پکار رہا ہے یا جس سے مانگنا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اب یہ کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے اور اللہ کے درمیان
اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے رکھتا ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے۔ واسطے اور وسیلے، واسطہ بولیے، وسیلہ، وسیلہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، میری آواز آپ تک پہنچے یہ وسیلہ ہے، اس کو بولتے ہیں وسیلہ، ذریعہ۔ گاڑی وسیلہ ہے، آپ اپنے گھر سے مسجد تک آنے کے لیے جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں، جو واسطہ یوز کرتے ہیں، وہ گاڑی، صحیح ہے نا؟ تو یہ کیا کرتا ہے؟ دعا میں واسطے استعمال کرتا ہے۔ ہم دعا میں نہیں، مسجد جانے میں واسطہ یوز کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی آواز پہنچانی ہے دور تک، تو میری آواز میں اتنا پاور نہیں ہے کہ میں چیخ کے پکاروں تو کونے میں لوگ سنیں یا دور بیٹھے وہ لوگ سنیں، تو ہم یہ وسائل استعمال کرتے ہیں، یہ دنیاوی وسائل جس کو کہتے ہیں۔ یہاں بات دین کے وسائل، وہ کیا کر رہا ہے؟ دعا میں وسیلہ یوز کر رہا ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بناتا ہے، ان کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے، ان سے سفارش طلب کرتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے متعلق بیان فرمایا، والذین اتخذوا، اس کی دلیل ہے اس کی کہ یہ نواقض میں سے ہے، اس سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنایا، دوست بنایا، ساتھی بنایا، اولیاء بنائے۔ ما نعبدہم، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو رب سمجھ کے ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ غور کیجیے ہاں ان کی بات پر، یہ کیا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنایا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب جانا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ اللہ کا تقرب۔ غور سے سنیے اس پر، اللہ کا تقرب، اللہ کو چھوڑ کر انہی کے پاس جانا ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہیے ان کو، اپنی بات اللہ تک پہنچانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، چاہتے ہیں اللہ تک پہنچنا، لیکن ذریعے بنائے ان لوگوں کو غیر اللہ۔ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو جو پکارتے ہیں یا جو ان کی عبادت کرتے ہیں، اصل ان کی عبادت نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم کو لیقربونا الی اللہ، یہ لوگ جن کو ہم پکارتے ہیں، جن سے ہم سفارش مانگتے ہیں، جن کا واسطہ دیتے ہیں، ہم جن کے وسیلے اختیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کریں؟ ہم کو کس کے قریب کریں؟ اللہ کے۔ دیکھیے جملہ، لیقربونا الی اللہ، تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو مشرک کہا، اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا۔ تو اس قسم کا کام کرنے والا کافر ہو جائے گا جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے رکھ کر مانگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان واسطوں سے ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی، کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ تو واسطوں سے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کرنا ہے، مانگنا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ واسطے سے یا بلا واسطہ؟ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، اس نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اچھا وہ اللہ جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ غنی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، میں نے فجر کی درس میں بتایا تھا وہاں پر مسجد نور میں، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ زندہ ہے، ہمارا رب قدرت ہے، وہ غافل نہیں ہے ہم سے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مانگو،
قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دعا کرو، لیکن واسطے سے یا بغیر واسطے سے یہ دیکھنا ہے۔ جس رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مانگو، جیسے کہ میں دو آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں جہاں اللہ کا حکم ہے کہ مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرے بندے، اذا سألك عبادی، اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہتا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، جب میرے بندے آپ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کیا کہو؟ میں ان کے قریب ہوں۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور کچھ ہے آگے، اذا دعانی بطریقہ بواسطہ نہیں، اذا دعانی، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، مطلب دور نہیں، اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، شرط اذا، جب بندہ مجھ سے دعا کرے گا، مجھ سے مانگے گا، میں اس کو دوں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ فلیستجیبوا لی، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں، مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ سے دعائیں کریں، مجھ سے مانگیں، میں دوں گا۔ تو اللہ نے اس آیت میں واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے، کر سکتا تھا نا کہ بھئی فلاں طریقے سے فلاں واسطوں سے مجھ سے مانگو، لیکن اللہ نے نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اذا دعانی، شرط یہ ہے کہ مجھ سے مانگے بندہ، اگر بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ اجیب، وعدہ ہے اللہ کا، مجھ سے مانگے گا تو میں دوں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دوسری آیت، تمہارے رب نے کہا ہے، رب کون ہے ہمارا؟ ہمارا رب کون ہے بھائی؟ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمارا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین دلیل ہے یہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جہانوں میں انسان کے جہاں کا میں ایک فرد ہوں، تو جب سارے جہاں کا رب اللہ تو انسانوں کا رب بھی، کیونکہ انسان بھی جہانوں کا ایک جہان ہے، عالمین میں سے ایک عالم ہے، اور میں فرد واحد ہوں، میں انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ جب سارے جہاں کا رب اللہ تو میرا رب کون؟ اللہ، میرا رب کون؟ اللہ۔ تو تمہارے رب نے کہا ہے، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، کیا کہا اللہ نے؟ مجھ سے مانگو۔ کیا کہا اللہ نے؟ مجھ سے مانگو۔ تعویل کیسی خطرناک کرتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ دوسری آیت میں اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب، وہ آیت یہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تعویل کرنے والے اتنے آگے بڑھ گئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، وہ کیسے؟ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، وہ مجھ سے مطلب اللہ سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں۔ کتنا خطرناک جاتا نہیں انسان۔ اسی لیے کل میں بولا عقل کو نقل کے تابع رکھنا، قرآن و حدیث کے تابع رکھیے عقل کو۔ یہ کیا یہ کیسی جہالت ہے یہ؟ وقال ربکم، تمہارے رب نے ادعونی، مجھ سے مانگو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو۔ کیا ہے یہ؟ کیا کلام کو سمجھنا ہے بھائی؟ یہ تو بچہ بھی نہیں سمجھتا ایسے، بچے کو بھی معلوم ہے، آپ کے بابا بولے تو وہ سمجھ جاتا کہ بابا ہی بولے ہو۔ آپ کے بابا بولے کہ آپ میرے ساتھ چلو تو اس کو معلوم ہے کہ یہ بولنا بابا کا ہی ہے، یہ بابا کا ہی حکم ہے وہ جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے، اس آدمی کی زبان سے۔ کیا باتیں ہیں۔ چلیے، وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ادعونی، مجھ سے مانگو۔ استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے میں جواب دوں گا تمہیں، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جہاں آیتوں میں مانگنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں واسطے کا نہیں ہے۔ واسطہ اگر جائز ہوتا، اللہ کو کسی واسطے سے ہی مانگنا ہوتا تو ذکر ہوتا، کیونکہ قرآن ہدایت ہے بھائی ہمارے لیے،
قرآن ہدایت ہے بھائی. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اتاری ہے. اس میں سب ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اور اس کی تفسیر حدیثوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ دیکھو اللہ سے مانگنا ہو تو میرے ذریعے ہی مانگنا، اللہ سے مانگنا ہو تو میرا ہی واسطہ دینا. نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی جو اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ اللہ سے مانگو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام لے لے کر فرمایا، اپنی پھوپھی سے صفیہ سے، اپنی بیٹی سے فاطمہ سے، اپنے خاندان سے قبیل سب سے کہا میں تمہارے کام میں نہیں آؤں گا، تم اللہ سے مانگو. سب سے، پھوپھی سے کہا، بیٹی سے کہا، خاندان والوں سے کہا، ایک اللہ سے مانگو. بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید کا درس دے کر گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بچے ہیں، چھوٹے تھے، ان کو سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے مانگنا دو، توحید سکھا رہے ہیں، عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں. یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك وان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك الى آخر الحديث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بیٹے، چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس چاچا تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بیٹے جو ہے عبداللہ ہیں، جو وہ چھوٹے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یا غلام، اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. میں تمہیں انی اعلمک کلمات، میں بیٹے تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، مطلب عمل کرو اس تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اذا سألت فاسأل اللہ. دیکھیں جب بھی مانگنا ہو پوچھنا ہو، کس سے پوچھنا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں. اذا سألت، بچے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹے جب بھی مانگنا ہو کس سے مانگنا؟ فاسأل اللہ، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا. اور جان لو بیٹے ساری کائنات مل کر تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے اس فائدے کو تمہارے لیے نہ لکھا ہو. جب تک پوری کائنات مل کر، پوری دنیا مل کر تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھا نہ ہو. صحیفے سوکھ گئے، صحیفے اٹھا لیے گئے، قلم سوکھ گئے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. تو یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ واسطوں سے مانگو. معلوم ہوا دعا ضرور کرنی ہے، ضرورت ہے سب کی دعا، اور ہم سب کی حاجت ہے، ہمیں مانگنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس کے کرم کے، اس کی رحمتوں کے محتاج ہیں. اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. تو ہم اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں گے، اپنی ضرورتیں رکھیں گے، لیکن اور اللہ کا تقرب بھی حاصل کریں گے، لیکن واسطوں سے نہیں. جس انسان نے یہ سمجھا کہ نہیں میں اور اللہ، ٹھیک ہے، میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ضروری ہے، وہ نہیں سنے گا بغیر واسطے کے، واسطہ وسیلہ ضروری ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہ پہلی قسم میں آتی ہے جو کل ہم نے بتایا، شرک، کیونکہ یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کو علماء نے الگ ذکر کیا ہے خاص طور سے. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص ہے، وہ عام ہے. کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا ہے؟ عام ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ شرک اکبر میں کئی چیزیں آتی ہیں. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک، غیر اللہ کو پکارنا شرک، غیر اللہ کا طواف کرنا شرک، غیر اللہ کو نظر نیاز کرنا شرک. شرک اکبر میں کئی چیزیں آتی ہیں، کل میں نے مثالیں دی ہیں. ذبح کرنا غیر اللہ کے لیے شرک ہے. تو شرک میں کئی عام ہے. وہ آج جو ہم نے یہ دوسرا ناقص پڑھ رہے ہیں، دوسری چیز، دوسرا دروازہ جو کھولیں گے تو گھر سے باہر نکل جائیں گے، اسلام سے باہر نکل جائیں گے، یہ خاص ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانا. مشرکین مکہ نے یہی کام کیا. اگر آپ ان کے شرک پر غور کریں، میں نے کل بتایا تھا کہ وہ اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں، دلیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک
جن کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آیت پڑھی کہ یہ کہتے تھے کہ لیقرب، ہم اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ، یہ قبر والے ہمیں جو ہے اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں، لیقربونا الی اللہ۔ تو ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں، بلکہ کشتی ڈوبنے لگتی تو اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی مشکل وقت میں اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنائے تھے، اس کے ذریعے اللہ کو پکارتے تھے، ان کی سفارشیں طلب کرتے تھے، ان پر بھروسہ کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، اللہ نے ان کے اس عمل کو رد کیا ہے اور شرک قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ عمل انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، وہ لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان جن لوگوں کو رکھتے تھے وہ نیک لوگ، ان کی قوم کے بزرگ لوگ تھے، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ لات، منات، عزا، اگر آپ دیکھیں مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے بزرگوں کو، جو نیک لوگ تھے قوم کے، اچھے لوگ تھے، جب وہ لوگ مر جاتے تو ان کے واسطے دینے لگتے۔ آہستہ آہستہ یہ اس طریقے سے شرک دنیا میں عام ہوا تھا، جس سے کہ تفسیر اس کی، قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں یہ باتیں موجود ہیں۔ لات، منات، عزا قوم کے بزرگ لوگوں کے نام تھے، اور یہ نام بھی انہوں نے ماخوذ کیے تھے۔ عزیز سے عزا بنایا تھا، عزیز اللہ کا نام، تو اس سے انہوں نے عزا اس کا نام رکھا۔ الہ سے لات بنایا تھا، نام رکھے تھے اپنے بزرگوں کے، اور وہ نام بھی مشتق تھے، اللہ کے ناموں سے نکالے تھے۔ العزیز اللہ کا نام، عزا ان لوگوں نے بنایا تھا، اللہ کا نام ہے، لات ان لوگوں نے بنایا تھا۔ تو ایسے نام بزرگوں کے رکھے تھے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور وہ لوگ نیک لوگ تھے، تو ان کا یہ کانسیپٹ تھا، ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ قوم کے بزرگ لوگ ہیں، یہ جو ہے نیک لوگ ہیں، اور نیک آدمی اللہ کے قریب ہوتا یا دور ہوتا؟ بتائیے، کل کے جیسے رہنا آپ بھی، سمجھے، سستی نہیں آنا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ قوم میں جو نیک لوگ ہیں، کوئی بھی نیک آدمی اللہ کے قریب ہوتا یا دور ہوتا؟ آدمی اللہ کے قریب جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ نیکی کرنا نا، نیکی سے قربت حاصل ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے قریب جائیں گے، روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ ایمان کو، عمل صالح کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے قریب رکھے گا، یا کہیں ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں گے اس کے ذریعے، ہے نا بھائی۔ تو نیک لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اچھا، گنہگار اللہ سے دور ہوتا ہے، گنہگار اللہ سے دور ہوتا ہے۔ دور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قریب جانے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے، نہیں، قریب جانے کے لیے ایک چیز چاہیے، کیا؟ توبہ، شاباش، کیا چاہیے؟ توبہ، توبہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ توبہ کرنے کے لیے کوئی نہیں چاہیے، توبہ یہ آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ پوائنٹ دیکھیے، پوائنٹ پہ پوائنٹ، یہ کانسیپٹ ایسے بٹھا دیا گیا لوگوں، بھائی آپ کیسے، واسطے ضروری ہے نا بھائی، کیوں؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں، دور ہوں، وہ نیک ہے، قریب ہے، تو قریب کے واسطہ دوں گا میں، اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کروں گا، سمجھ رہے؟ تو گنہگار دور ضرور ہوتا ہے۔ دور کا مطلب یہ نہیں کہ پکارے تو نہیں سنتا اللہ، یہ دور نہیں بھائی۔ دور کا کیا معنی؟ دور کا مطلب یہ ہے کہ آپ ختم نہیں، آواز نہیں سنتا اللہ تمہاری، اب یہ مطلب دور کا، کیونکہ دنیا میں دور کا یہی مطلب ہے۔ ارے بھائی آپ شاید دور بیٹھے میں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ذرا فون کو قریب کیجئے، فون بھی دور رکھے تو آواز نہیں آتی، صحیح ہے نہیں ہے؟ ایسے دور رکھ کے بات کیجئے ذرا۔ یا لوگ، بعض لوگ جو ہے فون پہ بات کرتے کرتے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں بولو اور کیا ہوا، کتنے پیسے آ گئے، اور وہاں سے جو پیمنٹ آنا تھا آ گیا کیا، چل فون پہ بات کرتے رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، پیمنٹس، مال آیا گیا کیا ہے، اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو باتیں کرتے رہتے، تو فون دور رکھو تو بھی آواز نہیں آتی ہے، قریب کرو تو آواز جاتی ہے۔ دور سے اگر آپ بات کرو تو آدمی نہیں سنے گا، تو کیسا بٹھا دیا گیا دیکھیے۔ ارے بھائی آپ گنہگار ہیں، دور ہیں اللہ سے، تو دور ہے تو اللہ کیسے سنتا؟ نہیں سنتا، دور کی، قریب کی سنتا۔ اعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دور سے پکارا تو اللہ نہیں سنتا۔ ایک آدمی بہت بڑا گناہ کیا، ایک دو نہیں، بہت گناہ کر لیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ میں ناراض کر دیا اللہ کو، تو میں اب اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا؟ توبہ۔ کیا کرنا؟ توبہ۔ توبہ یعنی معافی مانگو۔ اب معافی مانگنے کے لیے کیا کروں؟ جانا پڑتا کہیں،
آپ جہاں ہیں وہیں سے معافی مانگ سکتے ہیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں, اچھا آپ کی معافی کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگی, بیوی بچے بھائی بہن کسی کو نہیں, چپکے سے پکارو اللہ, آہستہ, سنتا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث میں فرمایا, زور زور سے دعائیں کر رہے تھے صحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی دور کو اور غائب کو نہیں پکارتے ہو, آہستہ پکارو, آہستہ دعا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آہستہ دعا کرو, تم کسی دور اور غائب سے نہیں مانگ رہے ہو, وہ تمہارے قریب ہے. تو میرے بھائی کیسے ہم یہ سمجھیں کہ تقرب کے لیے واسطہ ضروری ہے؟ نہیں, توبہ کرو, اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تم ایک نہیں 1,00,000 اگر تم سے گناہ ہو جائیں, تم سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے, حدیث قدسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بڑی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب فاستغفرونی اغفر لکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے بندو, کیا رحمت ہے, دیکھیے کیا اللہ رب العالمین کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت یا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا خیال کرنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اے میرے بندو یقیناً تم رات و دن غلطیاں کرتے ہو, اے میرے بندو تم رات اور دن خطائیں کرتے ہو, غلطیاں کرتے ہو, اور میں تم کو معاف کر دیتا ہوں. مجھ سے معافی مانگ لو, میں معاف کر دوں. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, تم رات اور دن غلطیاں کرتے ہو, وانا اغفر لکم ذنوبا, تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی, مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے مانگو, یہاں بھی واسطہ نہیں, میں تم کو معاف کر دوں گا. تو دعا ضرور کرنی ہے, بخشوانا ضرور ہے اپنے آپ کو, معافی ضرور مانگنی ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت واسطے کی. بتائیے ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ دور ہے تو ہے, اللہ دور ہے. اللہ نہیں سنتا ہے تو ہے, کیا ہمارا رب نہیں سنتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور, وہ تو ہمارے سینوں کے بارے میں سینوں کے بارے میں جانتا ہے. میرے سینے میں کیا ہے وہ جانتا ہے, دلوں کی کیفیات سے وہ واقف ہے میرے بھائی. تو ہم اگر زبان کو جنبش دیں گے, حرکت دیں گے, اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا؟ اس نے جو 100 قتل کیے, اللہ نے اس کی دعا سنی کہ نہیں سنی؟ اللہ نے اس کو بخش دیا کہ نہیں بخش دیا؟ اور وہ عورت کو جس نے کتے پر رحم کیا تھا اور پانی پلائی تھی, جو غلط عورت تھی, اللہ نے اس کو بخش دیا کہ نہیں بخش دیا؟ تو معافی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہود و نصارہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف خطرناک نسبتیں کی ہیں, یہود و نصارہ جنہوں نے ایسی بات اللہ کے بارے میں کہی ہے جس سے آسمان پھٹ جائے, زمین کے ٹکڑے ہو جائیں, کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کی, اور یہ ایسی نسبتیں ہیں کہ آسمان پھٹ جائے, زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, نعوذ باللہ, اللہ کا بیٹا. ولم یتخذ ولدا, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. ایسی خطرناک نسبت ان لوگوں نے کی, اور ایک دوسری بڑی بدتمیزی کی, بے ادبی کی اللہ کی ذات کے ساتھ, کہا کہ اللہ فقیر ہے. استغفر اللہ. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ان یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ اللہ فقیر ہے, ہم مالدار ہیں. اللہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے بھائی, قالوا ان اللہ فقیر, انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے. تو ایسی گندی بات, ایسی خباثت اپنی زبانوں سے بکی ان لوگوں نے. جیسا کہ سلف کہتے ہیں, ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے, اتنا بڑا جرم انہوں نے کہا. دوسرا, اللہ فقیر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہا ہے. عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, یہ لوگ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے, اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے, اپنے گناہوں کو کیوں نہیں بخشوا لیتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ایسے لوگ جنہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی, اتنا بڑا جرم کیا, اتنا بڑا کفر بکا, ان لوگوں کو اللہ دعوت دے رہا ہے توبہ کی, اور کہتا ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ. پورے قرآن میں اس سے بڑی توبہ کی آیت آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہود و نصارہ, ان کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے توبہ کر لو, معافی مانگ لو. کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور ہے, اللہ تواب ہے, اللہ بخشنے والا, اللہ رحم کرنے والا, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو معلوم ہوا توبہ قبول ہوتی ہے, معافی ہے, اس کے لیے کوئی بات ہے, اس کے لیے پکارنا ہے, ندامت ہونی ہے اپنے گناہ پر, ایک شرمندگی احساس ہونا ہے کہ غلطی ہوئی ہے,
نمبر 2 سچے دل سے اپنی زبان سے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ نمبر 3 آئندہ اس قسم کی غلطی کہ جس پر شرمندگی ہو اور معافی مانگنا پڑے، ایسی غلطی آئندہ نہیں کرنا، یہ چیز عزم ہو انسان کے پاس تو انشاءاللہ معافی ضرور ہوگی۔ تو میرے بھائی جب معافی ہے، توبہ ہے، اور یہ آیتیں اور یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، تو پھر بندے کو کیا حاجت ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبروں کی زندگیوں میں مصیبت آئی، ایمان والوں کی زندگیوں میں مصیبت آئی، پریشانی آئی، ڈرایا گیا تو ان لوگوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتنی بڑی آزمائش، آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصیبت کے وقت کہا تھا حسبنا اللہ یا حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ میرے۔ اہل ایمان صحابہ کو ڈرایا گیا کہ سارے کافر جمع ہو گئے ہیں، منافقین کو چانس ملا ڈرانے کا، ان لوگوں نے کوشش کی ڈرانے کی، کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ منافقین نے ڈرانے کی کوشش کی صحابہ کو، کہا سنو سارے کافر اکٹھا ہو گئے تم لوگوں کو مارنے کے لیے، ان الناس قد جمعوا لكم، یقیناً سارے لوگ جمع ہو گئے تم لوگوں کے واسطے، فاخشوهم، ڈرو، فزادهم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، ڈرایا گیا اور ایمان ادھر بڑھ گیا۔ ڈرانے سے ایمان بڑھ گیا اس لیے کہ وہ ان کا ایمان قوی تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، عقیدے مضبوط تھے، ڈرانے سے ڈرے نہیں۔ جیسے آج کا ہمارا مسلمان بھائی یا ایمان والا بھائی، ایک آدمی ڈرانے سے ڈر جاتا ہے، وہاں پورے لوگ ڈرائے اور بہت زیادہ ڈرائے، اور یہ بول کر ڈرائے کہ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تم لوگوں کے واسطے، تم لوگوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سارے لوگ جمع ہو گئے، فخشوہم، ڈرو ان لوگوں سے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ واسطے ہوئے میرے بھائی نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو کر رہا ہے لیکن اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے بنا کر دعا کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ انہی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے گا، ان کو سفارشی سمجھتا ہے، ان پر توکل کرتا ہے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، تو یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا حق نہیں سمجھا، اس نے سمجھا کہ اللہ محتاج ہے ان واسطوں کے، ان وسیلوں کے، اور اللہ تعالیٰ کو جو محتاج سمجھے یہ بہت بڑا جرم ہے اور کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے رکھ کر دعائیں کرتے ہیں۔ اچھا، واسطہ وسیلہ کس کا؟ فرشتوں کا واسطہ، یا کسی اولیاء کا واسطہ، کسی جن کا، یا کسی قبر کا، یا جو ہے کسی نبی کا، نبیوں کو واسطہ بنانا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے ان کو نبوت سے اور پیغمبری سے سرفراز کیا ہے، تو پیغمبروں کا واسطہ دینا یا جو ہے اولیاء کا واسطہ دینا، کیونکہ وہ لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیک آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا کسی جن کا واسطہ لگانا، کسی قبر والے کا واسطہ، کسی بھی چیز اپنے اور اللہ کے درمیان ان چیزوں کا واسطہ لگا کر انہی کے ذریعے مانگتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کافر ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اجماع ہے تمام امت کا کہ اگر کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے رکھ کر اسی واسطوں سے پکارتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اجماعی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور کیونکہ یہ کفر ہے اور یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واسطے کی اور ایسی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ عفوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ایک دوسری آیت میں نے پڑھی تھی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ جو واسطے لگاتے ہیں درمیان میں، ایک اس کے پیچھے قول یہ بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے کل قیامت کے دن، یہ ہماری شفاعت کریں گے کل قیامت کے دن، اس غرض سے ان کو پکارا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے سفارشی بنے، کل شفاعت کریں ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس آیت میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں
نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ کیا کہتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہوئے؟ ہَؤُلَاءِ یہ لوگ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. ان لوگوں کو جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے کیا سمجھ کے پکارا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے شفاعت کریں گے. تو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نکیر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے. یہ کافر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. لہٰذا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے رکھ کر یہ سمجھ کر پکارنا کہ ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا کفر ہے. یہ سمجھ کر پکارنا کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن ہماری ان پہ بھروسہ کرنا یہ سمجھ کر کہ کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے تو ایسا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شفاعت کا مکمل حق اللہ کے پاس ہے اور شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی اور شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے انہی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور اللہ شرک سے کبھی راضی نہیں ہوتا. اللہ توحید سے راضی ہوتا ہے. تو وہ اہل توحید وہ مسلمان جو توحید پر ہوں گے لیکن بڑے گناہوں کی سزا پا رہے ہوں گے جہنم میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ سفارش کی جائے. تو پیغمبر علیہ السلام سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن جو شرک پر مر جائے ان کی سفارش ہرگز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں واضح طور پر اس کی نفی اور رد کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو شرک پر مر گئے وہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ آیت ہے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کارگر نہیں ہوگی نفع بخش نہیں ہوگی. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سنتا ہے اللہ قریب ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ ہماری سینوں کے حالات سے باخبر ہے اللہ علیم ہے اللہ ہمارے ظاہر کو جانتا ہے اللہ ہمارے باطن کو جانتا ہے. اس کو پکارنا چاہیے اس سے دعائیں کرنی چاہیے. واسطہ وسیلے کی ضرورت بالکل نہیں. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ نہیں ضرورت ہے تو ایسی صورت میں اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کو نہیں جانا. تو ایسی صورت میں اگر واسطے وسیلے سے ہی دعائیں کر رہا ہے اور سفارش کے طور پر ان سے مانگ رہا ہے تو یہ کافر ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں ایک بات بتانا یہ بھی ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی واسطہ کیسے نہیں دیں گے اللہ کا. ایک پوائنٹ تو میں نے بتا دیا کیا کہ یہ عام طور پر یہی ذہن ہے کہ میں گنہگار ہوں اور یہ لوگ نیک لوگ ہیں ٹھیک ہے اور نیک اللہ کے قریب ہوتا ہے میں گنہگاروں میں دور ہوں تو وہ جو اللہ کے قریب ہے اس کے ذریعے میں پکاروں گا تو اللہ تعالیٰ جلدی سن لے گا میری ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں. چھت پر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے صاحب منسٹر صاحب تک بات پہنچانے کے لیے سیکرٹری یا میں اپنی فائل جو ہے منسٹر تک پہنچانے سائن چاہیے فائل پر تو جو ہے سیکرٹری کو پکڑنا پڑے گا ان کے ٹھیک ہے. اور تیسری کیا مثال دیتے وہ پرانی مثالیں تھی آج کل نئی مثالیں بھی دے رہے لوگ. تیسری ایک پرانی مثال دی جاتی تھی کیا بوڑی میں سے پانی کیسا نکالتے صاحب آپ آ جاؤ بولے تو آ جاتا پانی نہیں آتا رسی ڈالنا پڑتا ڈول ڈالنا پڑتا. تو واسطہ ہے نہیں ڈول ہے واسطہ. اب لیٹسٹ مثالیں دے رہے ہیں بھائی آپ مائک کیوں استعمال کرتے بھائی کیا بول رہے ہیں مائک کیوں استعمال کرتے فون کیوں استعمال کر رہے ہیں ایسی مثالیں دے رہے ہیں. کیا مائک واسطہ نہیں ہے مائک کیا ہے واسطہ ہے. تو مائک کے ذریعے جو ہے آپ اپنی بات پہنچا رہے ہیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے. ہم واسطہ دیے تو شرک آپ تو مائک کا واسطہ دے رہے کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم تو بزرگ کا واسطہ دے رہے نیک آدمی جو اللہ کے قریب ہیں ان کا واسطہ دے رہے ہم ایسے سمجھ میں آ رہا ہے. فون کا واسطہ اچھا وہ بھی مثال پلین سے کہیں وہ حج کر رہے جا کے وہ بھی مثال. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں پہ کہتے حج کرنے آپ بھی جاؤ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ جاؤ اونٹوں پہ جاؤ پیدل جاؤ. کار بس پلین سے کیوں جا رہے ہیں یہ بھی تو واسطہ ہے ایسے سمجھے. عام آدمی ارے ہاں صحیح ہے ایسے. اسی لیے پہلے بھی بولا اب بھی بولوں گا میں مرتے دم تک بولوں گا کیا علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو. علم سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو ایسی باتیں وہ تو عام آدمی علم نہیں ہے علماء کی صحبت بھی نہیں ہے روشنی بھی نہیں ہے روشنی والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. بھٹکے گا نہیں بھٹکے گا. اندھیرا ہے بھائی فتنوں کا اندھیرا ہے. اب یہ فتنے جو ہے اندھیرا ہیں کل بتایا تھا نا میں ظلمات اللیل. اب اندھیرے میں روشنی چاہیے نہیں چاہیے لائٹ چلی گئی جاتی نا لائٹ کل یا پرسوں بھی گئی تھی. اندھیرا ہے پورا فتنوں کا خطرناک اندھیرا اس میں ٹارچ چاہیے روشنی چاہیے ورنہ جو ہے کوئی بھی چیز آ کے کاٹ لے گی آپ کو. اور ایسی چیز بھی کاٹ سکتی ہے جس سے جان بھی جا سکتی ہے اور آپ کہیں بھی گر سکتے ہیں آپ کا پیر کٹ سکتا ہے آپ زخمی بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی فیملی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بچے کو اٹھا کر کوئی بھاگ سکتا ہے اندھیرے میں آپ کی بیوی کو لے کر کوئی بھاگ سکتا ہے
آپ کی بیٹی جوان ہے، اس کو لے کر بھاگ سکتا ہے؟ بھائی اندھیرا ہے، فتنے ہیں، مثالیں دے رہا ہوں. اب اس میں روشنی چاہیے، اندھیرے میں چیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو روشنی چاہیے. اس لیے انورٹر یوز کرتے لوگ، اس لیے جنریٹر یوز کرتے، اس لیے ٹارچ کے کم سے کم فون فوراً دیکھیں. اندھیرا ہوتے کیا کرتے؟ ٹارچ آف ہو جاتی، نہیں ہو جاتی؟ فونوں کی ٹارچ آف ہو جاتی، آف بول رہا ہوں، آن آپ بولے تو بھی سن رہے ہو، بول میں غلطی سے آپ بولا تو بھی سن رہے، اس کا مطلب کتنا غور سے سن رہے سمجھ میں آ رہا. چلیے بھائی درس بند کل انشاءاللہ. بس نہیں، بس میں سمجھ رہا میں منہ سے غلطی سے آف لفظ نکلا بھائی، میں جان بوجھ کے نہیں بولا، اور آپ بولے ہاں سن رہے. تو پھر اس وہ باتیں جو اہم چل رہی ہے وہ سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ آف آن تو نہیں ہے، آن رہی ہے بھائی، آف آن نہیں چاہیے. آپ تھکے ہوئے ہو تو زور کے بعد درس رکھتے ہیں اس کو، بھائی طے ہو گیا نا سب، تو پھر سمجھ میں آ رہی بات. تو ٹارچ آن کرتے ہیں نا، کیوں؟ روشنی. اچھا اس روشنی میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو ہے اندھیرے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو فتنوں کے دور میں ہم ہیں، بڑا خطرناک اندھیرا چل رہا ہے دنیا میں. اس میں علم جو ہے روشنی ہے، نور ہے، نور من اللہ، اللہ کی طرف سے نور ہے. جس کے پاس ہے وہ خسائر سے، تاریکیوں سے، اندھیرے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا. اور اس کے ساتھ جو لوگ ہو لیں گے، اس کے ساتھ جو لوگ رہیں گے وہ بھی بچ جائیں. اسی لیے یا تو روشنی اپنے پاس پیدا کیجئے، یعنی علم حاصل کیجئے، یا علم والوں کی صحبت میں رہیے تاکہ جو ہے اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ عام مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں. بھائی یہ پہلی ایک پوائنٹ، اللہ کو مثال نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کو مثال نہیں دینا. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ کے جیسی کوئی ذات، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، فلا تضربوا للہ الامثال، یہ پوائنٹ یاد رکھنا. اللہ نے مثال دے، اللہ تعالیٰ نے مثال دینے سے منع کیا. اللہ کو مثال نہیں دینا، اللہ کو مثال مخلوق سے نہیں دینا. بھائی آواز پہنچانے کے لیے چاہیے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ چاہیے، غلط. کیا مثالیں دے رہے ہیں آپ؟ یہ بات. اور ایک بات ذرا غور کیجیے، آپ جو مثال دے رہے ہو اس پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیا اللہ چھت کے جیسے ہیں؟ کیا ہے مثالی؟ کیا ہے بیکار بات یہ؟ کیا اللہ کو آپ جو مثال دے رہے ہو چھت سے، کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطے چاہیے، تو چھت محتاج ہے، ہم چھت کے محتاج، چھت ہمارے پاس نہیں آ سکتا، چھت کمزور ہے، چھت کمزور ہے، گر جاتا بھی. چھت کی مثال دے رہے، چھت کمزور ہے، اللہ کمزور ہے. اچھا منسٹر صاحب کے پاس سائن لینا ہے، فائل پہنچانی ہے، تو آپ کی بات سن سکتے وہ یہاں سے؟ نہیں. آپ ان تک پہنچنے کے لیے چاہیے سیکریٹری، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ رہے بات تھا. وہ آپ کے پاس آ سکتے، وہ آپ کی پکار سن سکتے. یہاں سے ذرا وہ فائل رکھی ہوئی ہے ٹیبل پہ، ذرا صاحب ذرا سائن کر دیجئے، ذرا سن لیا انہوں آفس میں بیٹھ کے. نہیں سنتے، کمزور ہے، انسان ہے، انہوں بھی ہمارے جیسے، وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سنتا؟ اگر میں کمرے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کروں، اللہ سے مانگوں، واسطہ ضروری ہے، اللہ نہیں سنتا؟ سنتا. پھر کیسے؟ اچھا پانی آ جاتا؟ نہیں آتا، ڈول ڈالنا پڑتا، رسی ڈالنا پڑتا. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کو مثال دے رہے ایسی، اللہ کے ملے مثال ہے. اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں دیکھتا، اللہ نہیں جانتا، پہچانا نہیں پھر آپ نے اللہ کو. ایک بات. اور دوسری بات، یہ دنیاوی وسائل ہے، یہ دنیا کی چیز ہے، اور وہ دین کا معاملہ ہے. دنیا ٹھیک ہے، دنیا میں اجازت ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں کی اصل یہ ہے کہ آپ کرو جب تک کہ ممانعت نہ آئی. عبادت کی اصل یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، کرنے کے لیے دلیل چاہیے. قاعدے ہیں، اصول کے، فقہی قواعد ہیں، اس علماء نے لکھا ہے اصول. دنیا میں کوئی بھی چیز آپ اصل یہ ہے کہ یوز کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے. خلق لکم، قرآن کیا ہے؟ خلق لکم مما فی الارض کیا حلالا طیبا. اللہ نے زمین کی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہیں. یہ مائک یوز کرنا، ڈول یوز کرنا، رسی یوز کرنا، یہ سیڑھیاں یوز کرنا، دنیاوی چیزیں حلال ہے. لیکن عبادت کا معاملہ بغیر دلیل کے عبادت نہیں کر سکتے ہیں آپ، بغیر دلیل کے عبادت نہیں کر سکتے. تو اس کو اس سے جوڑنا اور یہ کہنا کہ نہیں یہاں، یہ کیونکہ میں بات نہیں پہنچا سکتا ہوں نا، اس لیے بھائی ایک بات، مائک کیوں یوز کر رہے ہیں؟ سمپل سی بات، اس لیے کہ آواز نہیں جا سکتی میری، اور وہ جو دور بیٹھا میرا بھائی ہے وہ میری بات نہیں سن سکتا ہے. تو جب وہ نہیں سن سکتا ہے تو میں ضرور مائک یوز کروں گا تاکہ میری بات اس تک پہنچائے.
اچھا حج کو جانا ہے یہاں سے, اونٹ نہیں ہے بھائی, اچھا اونٹ رہے تو بھی حج کو جاتا ہے تو نہیں جا سکتے, بیچ میں سمندر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضرورت ایک چیز تو کیا اب یہ سمجھ میں آ گئی بات. ہاں بھائی پانی میں نہیں آتا, اندر جا کے جو ہے ڈولے اٹھا وہ بھی کر سکتے تو کرو جا کے, تو رسی ڈالنا پڑتا ہے, ڈول ڈالنا پڑتا ہے تاکہ رسی سے نکالے. ٹھیک ہے, پلین یوز کرنا پڑتا. کیوں؟ گاڑی کیوں؟ اس لیے کہ مجھے مسجد جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو گاڑی میں بیٹھ کر مسجد جاؤں گا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کے بغیر نہیں جا سکتے اللہ تک. نہیں ہوتا کام ہمارا کام نہیں بنتا, اللہ نہیں سنتا, اللہ قریب نہیں ہے. یا اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں کہ نہیں بغیر واسطے کے کوئی بات نہیں آنا میرے پاس. جیسے منسٹر صاحب ہو جائے, نہیں جا سکتے منسٹر صاحب کے پاس, نہیں جا سکتے. جاؤ پہلے اپوائنٹمنٹ لو, بولتا ہو اپوائنٹمنٹ لو, ٹائم لو, دیکھو, سیکرٹری سے پوچھو, وہ آ کے بولے گا اگر جانا بھی ہے تو فائل لے کر جانا بھی ہے تو آپ آئیے, آپ کو پرمیشن ہے تو آپ آئیے. کیا ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سب پابندیاں رکھی ہیں اللہ نے ہمارے لیے؟ یا انسان اپنی زبان سے پکارے اللہ کو, اللہ سن لے گا؟ سنتا ہے نا اللہ میرے بھائی, تو پھر واسطہ کیوں, وسیلہ کیوں نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ نہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے, نہ اللہ محتاج ہے, نہ ہمیں ضرورت ہے. بات چلو ضرورت ہے, ہم کو اس کی ضرورت ہے ہماری بات پہنچانے کے لیے, لیکن وہ رب اس تک ہماری بات پہنچانے کے لیے ہمیں واسطوں کی یا بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم پکارے ہیں اے اللہ مجھ کو معاف کر دے, اے اللہ مجھ کو معاف کر دے, اے اللہ میری پریشانی دور کر دے, اے اللہ مجھے اولاد چاہیے اولاد دے, اے اللہ مجھے رزق چاہیے مجھے رزق دے. سنے گا نہیں سنے گا؟ دے گا نہیں دے گا رزق؟ کتنے لوگوں نے پکارا تنہائی میں, اکیلے میں, کوئی نہیں سن رہا ہے, اللہ کو پکارا, اللہ نے ان کی دعا سن لی, اللہ نے ان کی دعا سن لی اور اللہ نے ان کو دیا. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے, واسطہ وسیلے کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جو معبود ہے سچا, یہ بغیر واسطوں کے ہماری باتوں کو سنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو جائز وسیلے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو 3 ہے نا, نیک عمل وغیرہ, وہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسی ذریعے سے آپ اللہ کی عبادت کرو. نہیں, یہاں پوائنٹ یہ بتایا جا اللہ کی عبادت واسطوں کے ذریعے کرنا. وہ 3 جو ہے نا, جیسے نیک عمل یا اللہ کے اسماء و صفات. ٹھیک ہے, تو اللہ اے اللہ تو سننے والا ہے, فرق ہے اس کو سن. اے اللہ تو سننے والا ہے میری دعا سن لے, اے اللہ تو دینے والا ہے مجھے دے, اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے مجھ پر رحم کر, اے اللہ تو بخشنے والا ہے مجھ کو بخش دے. یہ بولا جا رہا ہے وہاں پر, اس میں فرق ہے. اور دوسری, کسی نیک آدمی کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے آپ دعا کیجیے, اور اس میں دلیل آگے دے رہا ہوں, اس میں اس کو سمجھ, اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کیجیے اللہ سے, یعنی مانگنا اللہ سے. بھائی آپ بزرگ آپ دعا کیجیے, زندہ آدمی ہے اس سے کہا جا رہا ہے, زندہ آدمی ہے ہمارے سامنے ہے, اس سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ دعا کرو, وہ دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا سے ہمیں دے رہا ہے, یہ جائز. لیکن وہ جو سنتا نہیں ہے, جس تک ہماری بات نہیں پہنچ سکتی ہے, وہ کیسے ہماری بات کو جو ہے اللہ تک پہنچائے گا؟ نہ وہ خود سنتا ہے, نہ اس کی ضرورت اور حاجت ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اپنے نیک عمل کو, اللہ تو نے کہا نماز پڑھو, اللہ تو نے کہا روزہ رکھو, میں روزہ رکھا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تو نے کہا ہے کہ نماز پڑھو, میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ تو مجھ کو بخش دے. یہ ہے جو جائز علماء نے ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایسے کہ واسطہ دینا, وسیلہ دینا ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں دنیا سے, ہاں اگرچہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, برزخی زندگی وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہاں ہم نہیں جا رہے ہیں. ان کو واسطہ دینا یا یہ سمجھنا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سنے گا, میں فرشتوں کو پکاروں گا یا کسی نبی کو یا کسی جن کو پکاروں گا, یہ سب جائز نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتی ہے. ایک حدیث بتا کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی, سنیے ذرا غور سے, توجہ سے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا, بارش نہیں ہو رہی تھی مدینہ میں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا ہے, استسقاء کے لیے طلب کیا لوگوں کو, چلو بھائی استسقاء کریں گے. معلوم ہے نا بارش نہیں ہونے سے استسقاء کی جاتی ہے, تو استسقاء. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ دین جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور ایک بھی رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کا کیا ہے, سسرے ہیں, بہت ساری فضیلتیں ہیں ان کی. آج کی دنیا کے ہر انسان سے زیادہ ان کو دین معلوم تھا, رائٹ, اور دین جانتے تھے. انہوں نے کیا کہا, اے اللہ, دیکھیے دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے, ہمارے درمیان تھے, ہم ان سے درخواست کرتے تھے دعا کی, بارش کی, وہ دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا. اے اللہ اب ہم ان کے چاچا سے دعا کی درخواست کریں گے, وہ تجھ سے دعا کریں, عباس رضی اللہ تعالی, وہ دعا کریں گے اللہ تو بارش برسا, اللہ سے دعا کر رہے ہیں.
عمر ابن خطاب کے الفاظ پر غور کیجیے، مدینہ کا واقعہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہمارے درمیان، ہم جو ہے ان سے کہتے تھے، وہ دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے، آج ان کے چاچا ہیں، ہم میں بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم کہیں گے، وہ دعا کریں گے اللہ تجھ سے، اے اللہ تو بارش برسا۔ اس کے بعد کہا قم یا عباس اسقی لنا ربک، اے عباس اٹھیے، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ اٹھیے، دعا کیجیے اللہ سے، اللہ ہم پر بارش برسائے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی، راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ سوال، اگر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جائز ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے تو ان سے دعا کرواتے تھے، وہ نہیں ہیں آج عباس سے کروا رہے ہیں۔ عباس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بایات ہیں سامنے ہیں، مسئلہ کلیئر ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے وہ حدیث بتایا جو جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفیہ پھوپھی جان سے کہا تھا، اپنی بیٹی سے کہا تھا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کام میں نہیں آؤں گا، بتایا تھا جو اللہ سے مانگو، تو اللہ سے جوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ صحیح ہوتا تو ضرور جو ہے عمر ابن خطاب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجیے بارش کے لیے۔ عمر ابن خطاب خود کہتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے، تو یہ صحیح نہیں۔ یہ ابھی جو حدیث میں نے بتائی آپ کے سامنے جس میں عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے درخواست کی، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، وہ ایک چیز لوگوں میں مشہور ہے بھائی، وہ بھی کلیئر کر دو تو بہتر ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ذات کا دینا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ پیغمبروں نے دیا ہے واسطہ۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے کھاؤ پیو جنت میں رہو، درخت کے پاس مت جاؤ، معلوم نا سورہ بقرہ کی آیتوں میں واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو ان سے جب غلطی ہو گئی، کپڑے اتر گئے ان کے، ہے نا وہ سب واقعہ، تو ان کو جب احساس ہوا غلطی کا اور اللہ تعالیٰ نے توبیخ بھی کی، کہا کہ تم کو میں نے منع کیا تھا، پھر بھی اب جنت سے نکالا، تو جنت سے ان کو نکالا گیا، تو انہوں نے سورہ بقرہ میں نہیں ہے، ہاں ایک چیز جو پبلک میں مشہور ہے، جو سورہ بقرہ میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، پبلک میں مشہور کیا ہے؟ انہوں نے عرش پر ایک کلمہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو معلوم ہے، یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری اولاد میں سب سے بڑے نبی میں بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ میری اولاد میں آئیں گے اور سب سے بڑے پیغمبر ہوں گے، تو اللہ ان کا واسطہ دیتا ہوں میرے گناہ کو معاف، جب یہ اتنے بڑے ہیں تو اس بڑے کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اب اتنا بڑا واسطہ دے دیا تو معاف۔ کیا یہ واقعہ قرآن میں ہے؟ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، جان مال حاضر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو بھی ہے نا محبت؟ ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، ہم ان کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو تو دور کر دے۔ میں بھی دعا کر رہا ہوں واسطے سے، کس واسطے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ محبت کا واسطہ ضرور دیتے ہیں ہم، ذات کا واسطہ نہیں دیتے بھائی، کیونکہ محبت عمل ہے، عمل صالح کا واسطہ اس کی دلیل ملتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ محبت عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نیک عمل ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی، ہے نیک عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ کیا نیک عمل کو واسطہ بنا سکتے ہیں؟ ہے نا وہ 3 لوگ جو غار میں، تو پھر ہم یہ کہیں دعا میں کہ اے اللہ میں تیرے نبی سے بے پڑا محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبت کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ لیکن محبت کو چھوڑ کر صرف یہ کہنا اے اللہ نبی کا واسطہ، یہ کہاں ذات کا واسطہ لیا جا رہا ہے، اس کی دلیل نہیں، یہ عبادت ہے، عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی ہے، تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو محبت کریں، تو وہ جو کلمہ لکھا ہوا تھا جیسا لوگ سمجھتے ہیں، کیا یہ قرآن کی آیتوں میں ہے؟ نہیں ہے، حدیثوں میں ہے؟ نہیں، کہاں ہے؟ کوئی صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ چیک کیا گیا تو پتا 2 ایسے راوی ہیں جن کا آتا پتہ ہی نہیں ہے، ایک مجہول ہے تقریباً، ایک کذاب ہے، تو اس طریقے سے اس کی سند ہمیں ملتی ہے، کچھ حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، کچھ حقیقت۔ ایک بات، دوسری بات، قرآن میں ہمیں دعا ملتی ہے، عجیب بات دیکھیے، قرآن میں ہم کو وہ دعا ملتی ہے جس کو دنیا آدم علیہ السلام کی دعا کے نام سے جانتی ہے۔
وہ دعا انہوں نے کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اور ربنا, دیکھ ربنا بولتے یاد ہوگی, دیکھ اس کا مطلب معلوم ہے لوگوں کو. ہاں بولیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کس کی دعا تھی بھائی؟ یہ آدم علیہ السلام کی دعا, لکھی جاتی ہے کتاب, آدم کی دعا, نوح کی دعا, فلاں کی دعا, یونس علیہ السلام ہے نا پیغمبروں کی دعا. تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی. اور اس دعا کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. فتلقى آدم, یہ آیت یاد رکھنا, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند دعا کے کلمات سیکھے, دعا کی, توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے. کیا ہے وہ کلمات؟ ربنا ظلمنا. کلیئر مسئلہ؟ غلطی ہوئی, توبہ کی. تم کہتے ہو کہ کلمہ دیکھ کر, کلمہ پڑھ کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیکھ کر دعا کی. یہ بات قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف ہمیں ایک بات نظر آتی ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات, وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا. مسئلہ کلیئر ہو گیا, سمجھ میں آ گیا؟ چلیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی نہیں, محبت کا, ان پر میرا جو ایمان ہے, یہ نیک عمل ہے, ٹھیک ہی جائے. تو مسئلہ, آئیے بات کی طرف لوٹتے ہیں. دوسری چیز, دوسرا ڈور جو اوپن کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, وہ یہ ہے اللہ کے اور ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو پکارنا, ایسے لوگوں کو بنانا کہ ان کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے, ان کو واسطہ اور وسیلہ سمجھا جائے, اور انہی کے ذریعے اللہ سے دعائیں کی جائے, ان کو سفارشی قیامت کے دن سمجھا جائے, ان پر اعتماد کیا جائے. تو اس سے انسان کا اسلام خطرے میں پڑتا ہے کیا, بلکہ ظاہر اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے اسلام کو بچانا ہے, اللہ سے مانگو. یہ جائز وسیلے جس کی اجازت ہمیں دی گئی ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہ کہو اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے, خالی ایک جملہ بولیا, اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے, معاف کرے گا اللہ یا نہیں کرے گا؟ خالی اتنا بولا, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے. حیدرآبادی زبان میں بھی چلو, اللہ میرے کو معاف کر دے اللہ, یا بنگلوری بولا, اللہ مجھے معاف کر دے اللہ. ہاں, معافی ہوتی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں بولا بھائی, خالی یہ بولا اللہ معاف کر دے بولا. سمجھ میں آ رہا؟ ایک آدمی تھا مکہ میں, حاجیوں کو بہت کھلاتا تھا, پلاتا تھا, بہت خدمت کرتا تھا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس کا کیا ٹھکانہ ہے, وہ جنت, اس کا نام بھول رہا ہوں میں, نام یاد نہیں رہا, نام عبداللہ بن جدعان. اس کے بارے میں آیا کہ وہ بڑا سخی آدمی تھا, بڑا نیک آدمی تھا. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا, کیا ہے اس کا معاملہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کار خیر بہت کیا, وہ اچھے کام بہت کیا, حاجیوں کی بہت خدمت کی, لیکن زندگی میں کبھی اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھ کو معاف کر دے. مطلب ایمان نہیں تھا اللہ پر, اس توحید نہیں تھی اس کی زندگی میں. دیکھیے, اچھے کام بہت کیا, لیکن کبھی یہ نہیں بولا کہ اللہ مجھ کو معاف کر, اللہم اغفر لی, کبھی زندگی میں اس نے نہیں کہا اللہم, یعنی اے اللہ. تو اللہ کو اگر ہم پکاریں تو اللہ سنے گا, اللہ رحم کر دے, اللہ اللہ رحم کر, بہت پریشان ہوں اللہ, ختم. کہاں ہے واسطہ بھائی؟ نہیں, اب رحم چاہیے, چلو واسطہ ڈھونڈو, اللہ کا رحم چاہیے, واسطہ ڈھونڈو, اللہ کا کرم چاہیے, واسطہ ڈھونڈو, اولاد چاہیے, واسطہ ڈھونڈو, اللہ نہیں دیتا اولاد. ہنالک دعا زکریا ربہ, بہت مثالیں بھائی, ٹائم ہو رہا ہے, کیا بتاؤں میں آپ کو, بہت مثالیں. جب مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھا, قال انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ, مریم علیہ السلام سے سوال کیا یہ کہاں سے آ گیا؟ مریم علیہ السلام نے کہا دیکھیے قرآن ہے, ہدایت ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آیا. ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں زکریا علیہ السلام نے دعا کر لی اللہ سے, اے اللہ مجھ کو نیک اولاد دے. اولاد مانگی اللہ سے پیغمبروں نے, سبحان اللہ. خولا رضی اللہ عنہ کا واقعہ, اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اللہ کو پکار رہی, سیدھے اللہ نے آیتیں اتار دی, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی, سبحان اللہ, اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. معلوم یہ ہوا واسطے ضرورت نہیں ہے ہماری, واسطے وسیلے, یہ ضرورت ہے, یہ مائک ضرورت ہے. اللہ کے پاس میری بات پہنچانے کی مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا میں پکاروں گا اللہ کو, میں مانگوں گا اللہ سے.
اپنے اور اللہ کے درمیان کسی چیز کو کیسے رکھوں گا بھائی؟ وہ میرے قریب ہے، وہ مجھے سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، میرے حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے میرے حالات. اس کو بتانا پڑے گا اے اللہ اب کچھ چیزیں بتانا ہے، اللہ سن ذرا، اللہ ذرا پیسوں کا پرابلم ہے، اللہ تیرے کو نہیں معلوم میں پیسوں میں پریشان ہوں، ایسا مسئلہ ہے. ارے بھائی ایسا نہیں ہے بھائی، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے آپ کے کیا پرابلمز ہے، آپ کی پریشانیوں سے وہ واقف ہے، آپ کے حالات سے وہ بخوبی واقف ہے. آپ کے حالات خراب ہونے سے پہلے اس کو معلوم تھا کہ آپ کے حالات خراب ہونے والے ہیں، اس کے بعد آپ کے حالات کیسے ہونے والے ہیں سب جانتا ہے نا میرے بھائی. علم ازلی ہے نا اس کا، ہم نے اس کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، اسی لیے پریشان ادھر جاتے ادھر جاتے. ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری ہے، اور اس طریقے سے دنیا کی مثالیں پیش کی گئی تو بھٹک گئے. نہیں بھٹکو، واپس آؤ، توبہ کرو، اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو تیسری چیز بھی بتانی تھی لیکن بہرحال وقت ہو رہا ہے، میں صرف پوائنٹ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز، تیسرا ڈور جو اوپن کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جاتا ہے، وہ من لم يكفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر. جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے، کافروں کو کافر نہ سمجھے، یا کافروں کے کفر میں شک کرے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، وہ بھی کافر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے بھائی؟ اب اس میں کچھ مسئلے ہیں بھائی. کیا مسئلے ہیں بھائی؟ پہلی بات یہ پوائنٹ کیا ہے؟ مشرکوں کو مشرک نہیں سمجھے، مشرکوں کو مشرک نہیں سمجھے، کافروں کو کافر نہیں سمجھے، یا ان کے مذہب میں شرک کرے. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ ابھی مسلمان ہوں گے بھائی، ایسا شک. میں کافر تو نہیں سمجھتا ان کو، لیکن ہو سکتا ہے وہ لوگ ایمان والے ہوں گے، ان کے پاس بھی ایک مذہب ہے، ان کا بھی ایک طریقہ ہے. یا یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مذہب صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح، آل آر سیم، وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح، ایسا سمجھتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب اس کا مطلب کیا یہ مشرکین کو مشرک سمجھنا؟ کون مشرک؟ قرآن اور حدیث میں جن کو مشرک کہا گیا وہ، یا کلمہ پڑھ کر جو شرک کرتے ہیں وہ؟ اہم ہے نا نکتہ، پڑھنا بھائی، کلمہ پڑھ کے بھی انسان شرک کر رہا ہے، ان کو مشرک نہیں سمجھنا. یا قرآن میں جن کو مشرک کہا گیا ہے، حدیثوں میں جن کو مشرک اور کافر کہا گیا ہے ان کو. پھر قرآن میں جن کو مشرک کہا گیا ہے، آیتیں آئی ہیں کافر کہا گیا، ان کو موجودہ دور میں مسلمان جو کلمہ گو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، تو وہ آیتیں ان پر فٹ کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے اور آدمی کفریہ کام کر رہا ہے، شرکیہ کام، اس کو مشرک نہیں بولیں گے. شرک کر بھائی، ڈرائیو کرنے والے کو ڈرائیور بولتے ہیں، گاڑی چلانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ ڈرائیور. سمجھ میں ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو جب جو کام کرتا ہے اس کو اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، تو شرک کرنے والے کو مشرک بولتے ہیں. مشرک کس کو بولتے ہیں؟ مشرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کرنے والا. انہیں شرک کر رہا ہے، انہیں مشرک، اس کا خاندان مشرک. زید بھائی مشرک، پڑوسی ہمارے، عبداللہ بھائی مشرک، فاطمہ مشرکہ. بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. کیا ہے مسئلہ بھائی یہ؟ اب آپ بول رہے مشرکوں کو مشرک نہیں سمجھے تو کافر ہو جاتے، کہتے انہیں مشرک ہے پکا. بچپن سے بول رہا ہوں میں اس کو مشرک بول کے. مسلمان کو مشرک بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو کل آئیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے. کل عصر کی نماز انشاءاللہ پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کو کتاب و سنت کے تابع کر دے. سچی کیا دعا؟ جذبات ہیں لیکن جذبات کو کتاب و سنت کے تابع کر دیں. اللہ تو اے اللہ تو نے جو دین اتارا ہے اس کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کفارۃ المجلس پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان